نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہم ایک بار پھر اس جگہ پہ جمع ہیں اور انفارچونیٹلی میں نے جس طرح سے کل آپ سے کہا تھا کہ شفٹنگ کی وجہ سے میرے پاس کچھ سہولت موجود نہیں تھی تو میں بورڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ نہیں پڑھا سکتا تھا کیونکہ میرے پاس تو لیٹنے کی بھی جگہ نہیں تھی تو لیکن یہ کہ ہم کیونکہ ہم نے فیل کا صرف ایک سیشن کیا تھا تو میں نے اس صورت میں یہ سمجھا کہ اگر آپ لوگ ریویژن کرنا چاہیں یا جو کچھ اب تک پڑھا ہے اس پہ اگر ہم کوئی بات کرنا چاہیں کسی کے کوئی اشکال ہے کسی کے کوئی سوال ہے تو میں آپ کے ساتھ ایک گو تھرو کرتا ہوں اور اسی گو تھرو میں آپ کے ساتھ سوال رکھتا ہوں تو جس ساتھی سے سوال رکھا جائے وہ اس کا اور اس دوران اگر جتنی پورشن پہ بات ہوئی ہے اس پورشن کے حوالے سے کوئی سوالات تو رکھیں کیونکہ کنٹینیوٹی میں ہم چلتے رہیں گے آگے پیچھے پہ نہیں رکھیں گے کہ کوئی آدمی ایک دم اچانک جو ہے سوال بالکل لاسٹ سیشن کا پوچھ لیا بالکل اگلی سیشن کا عربی زبان میں اصل اہمیت اس کے حروف کی ہوتی ہے جس کو حروف الہجا کہتے ہیں اور جس کی تعداد جو 28 ہے کچھ اسکول آف تھاٹ اس کو 29 بھی کہتے ہیں 29 جو لوگ اسکول آف تھاٹ جس کو کہتے ہیں وہ بیسکلی الف کو الگ حرف لیتے ہیں اور حرف کو الگ حرف لیتے ہیں جبکہ ایک اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ الف بیسکلی ہم کی بذات خود تو کوئی سچ حیثیت نہیں بنتی ہے لیکن اسی الف کے اوپر جب کوئی حرکت آ جاتی ہے تو پھر حمزہ کھول حروف کے بعد جو سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ اس کی حرکات کی حرکات یعنی زیر زبر پیش جس کو آپ زیر یعنی کسرہ زبر جس کو فتح اور پیش جس کو دمہ کہتے ہیں اور ایک اور علامت ہے جس کو ہم علامت ساکن کہتے ہیں سکون کہتے ہیں حرکات جو ہے وہ بعض دفعہ ڈبل بھی ہوتی ہیں 2 پیش بھی ہو سکتے ہیں 2 زبر بھی ہو سکتے ہیں 2 زیر بھی ہو سکتے ہیں اور ان ڈبل حرکات کو ہم تنوین کہتے ہیں حروف اور حرکات جب آپس میں ملتے ہیں تو اس سے جملہ وجود میں آتا ہے اور جملہ جو ہے وہ بے معنی بھی ہو سکتا ہے اور بامعنی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارا اصل سبجیکٹ قرآن مجید ہے اس لیے قرآن مجید میں کوئی بھی بے معنی چیز نہیں ہے اس لیے ہم نے بے معنی کو پڑھا ہی نہیں بے معنی کو عربی زبان میں محمل کہتے ہیں بامعنی جو اسم ہوتا ہے یا بامعنی جو لفظ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں حشمت صاحب جی حشمت صاحب آپ کا سوال کیا آپ سے کہیے میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ جو بامعنی لفظ ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں حروف نہیں حروف و حرکات ملتے ہیں تو لفظ بنتا ہے نا جو بامعنی لفظ ہوتا ہے اور لفظ جو ہوگا وہ یا تو ایسا ہوگا جس کا کوئی مطلب ہوگا اور ایسا ہوگا جس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا جو مطلب والا لفظ ہوگا یعنی بامعنی لفظ ہوگا اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں پارٹ آف دا جملہ آئی گیس مگر اس کو انڈیویجولی اس کو اچھا کلمہ کہتے ہیں کلمہ کہتے ہیں کلمے کی کتنی اقسام ہیں حشمت صاحب کلمے کی اقسام ایک اسمیہ ایک فعلیہ نہیں آپ تھوڑا سا اچھا آپ ایسا کریں تھوڑا توجہ دے کے سنیں کوئی اور جواب دے گا ٹھیک ہے اچھا کلمے کی 3 اقسام ہیں جی بتائیے کون کون سی اسم فعل اور حرف تینوں کی تعریف بھی بتا دیں سر اسم تو کوئی بھی کسی شخص کسی چیز جگہ تعریف بتائیے تعریف بتائیے ڈیفینیشن جی اسم کی میں ڈیفینیشن بتا رہا ہوں کہ وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی اور مفہوم خود بیان کرتا ہے لیکن اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا زبردست اس کی مثال ہم ایسے لیں گے فعل وہ کلمہ ہے جس میں فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا واقع ہونا زمانے کی قید کے ساتھ پایا جاتا ہے زبردست اور حرف
وہ کلمہ ہے جس کے معنی تو ہوتے ہیں لیکن جب تک کہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ استعمال نہ ہو تو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا، مفہوم واضح نہیں ہوتا. مفہوم ٹھیک ہے، واضح نہیں ہوتا. یہ کیسے؟ یہ مجھے بتائیے کہ ہم نے اسم شروع کیا تھا، اسم کی 2 بنیادی اقسام ہیں، کون کون سی ہیں؟ اسم میں اس میں ذات بھی ہے، اس میں صفات بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ذات اور اس میں صفات کو ذرا ڈیفائن کریں. سر ذات تو وہ چیز ہے نا جس میں جس کی سن کر یا اس کو کوئی ہمیں کوئی شکل ذہن میں آ جائے، کوئی ہمیں خاکہ بن جائے، اس کو ٹھیک ہے، اس میں ذات کہیں گے. صفات تو ٹینجیبلز اور نان ٹینجیبلز کی بات ہے، نان ٹینجیبل ہوتی ہیں صفات. اس کو تھوڑا سا اور خوبصورت کر دینا، یعنی آپ اس کو اس طرح سے کہہ دیں کہ ذات جو ہوگی، اس میں ذات ایک ایسا اسم ہوتا ہے جس کا اپنا ایک وجود ہوتا ہے، جی جی جس کا اپنا ایک وجود ہوتا ہے، اور اس میں بالکل. صفات کا اپنا کوئی ذاتی وجود نہیں ہوتا، وہ محتاج ہوتا ہے اس میں ذات کا. یعنی اس میں ذات ہوگی تو اس میں صفات آ سکتی ہے، صفات آئے گی اسی وقت جب ذات موجود ہوگی. جی سر. ٹھیک ہے نا، اس کو تھوڑا سا اس طرح سے کرنا. ٹھیک ہے، شکریہ. یہ جو کوئی بھی اسم ہوتا ہے، ہم کسی بھی اسم کے اوپر کام نہیں کر سکتے، اس کو کسی جملے میں استعمال نہیں کر سکتے، اس کے اوپر کسی قسم کا ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک ہمیں اس کی کچھ بنیادی پراپرٹیز معلوم نہ ہو. کلثوم جی، وہ بنیادی پراپرٹیز کون کون سی ہیں؟ سر اس سے پہلے میں ایک سوال کر سکتی ہوں کلمے کے متعلق؟ جی جی کریں. سر آپ نے لکھوایا تھا کہ کلمے کو مزید کھولیں تو 2 صورتوں میں آتا ہے، کلمہ مفرد اور کلمہ مرکب. ہاں بالکل، وہ تو صحیح ہے، وہ تو اس تو بیس. وہ بیچ میں، اصل میں میرے پاس وہ بیچ میں لکھا ہوا ہے یہ نوٹس کے، تو میں اچھا، کلمے کی 3 اقسام سے پہلے یہ لکھا ہوا ہے، تو میں اس تسلسل کو ذرا سا خود کلیئر کرنا چاہ رہی تھی تو اس اپنے. کو اگر آپ نے کلیئر ہی کرنا ہے تو آپ اس کو اس طرح سے نہ کریں، پھر آپ کہیں بامانی لفظ جو ہوگا وہ جی 2 صورتوں میں ہوگا، یا اوکے، وہ ہوگا مفرد یا وہ ہوگا مرکب. یہی میں لنک مس کر رہی تھی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بامانہ لفظ جو ہے وہ 2 صورتوں میں ہو سکتا ہے، یا وہ مفرد ہوگا جس کو کلمہ بھی کہتے ہیں، جی ٹھیک ہے، یا وہ مرکب ہوگا. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم ٹیکنیکلی جو ہے وہ زیادہ لفظ استعمال کریں گے کلمہ. جی 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 ٹھیک ٹھیک ہے ہے، ٹھیک جی یہ اب سر آپ اس مجھے کو میں بتائیے. اگر آپ اجازت دیں سر، میں تھوڑا سا اس کو واضح کروں کہ یہ جیسے کوئی بھی لفظ ہو، خواہ وہ اسم ہو یا فعل ہو یا حرف ہو، جب بھی وہ تنہا جملے سے ہٹ کر استعمال ہو رہا ہو تو ہم عربی گرامر کی اصطلاح میں اسے مفرد کہتے ہیں. اچھا، نہیں، میں تھوڑا سا فرق کر دوں. دیکھیں، اسم مفرد کے طور پہ آتا ہے، ٹھیک ہے، فعل جب مفرد کے طور پہ بھی آتا ہے نا تو پورے کا پورا ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے. آپ نے گردان کی تھی، اگر ایک ہی سیشن ہم نے اچھا کیا تھا، جب آپ نے خلا کا کہا تو خلا کا پورا ایک جملہ فعلیہ تھا نا، اس نے پیدا کیا. جی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کا کتاب، تو کتاب کیا چیز ہے؟ کتاب مفرد جی ہی ہے نا ایک. تو یہ تعریف جو ہے نا اس کے ساتھ نہیں جائے گی. جی ٹھیک ہے. اچھا جی، کلثوم جی، اس کو کمپلیٹ کریں. اسم کی کون سی 4 صحیح. پراپرٹیز ایسی ہیں جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے؟ اسم کی 4 صفات ہیں، صفات جنس، نہیں، چلیں صفات کہہ لیں، ٹھیک ہے. یعنی جی پراپرٹی، جس میں جنس، عدد، وسعت، اعراب. اعراب کو ذرا ڈیفائن کریں. اعراب جو ہے وہ یعنی یہ اسٹیٹس کو ڈیفائن کرتا ہے ٹھیک کسی ہے، بھی اسم کے. مثلاً یہ کہ جیسے کہ اعرابی حالت یا تو وہ سبجیکٹ ہوتا ہے یا وہ آبجیکٹ ہوتا ہے یا وہ دیکھیں، جو آپ سبجیکٹ اور آبجیکٹ کی بات کریں گی تو آپ نے اب تک جو پڑھا اس میں آپ کو سبجیکٹ اور آبجیکٹ تو ملا ہی نہیں ہے. نہیں. تو آپ سبجیکٹ آبجیکٹ نہ کریں، کیونکہ میں نے تو آپ کو ایک سمجھانے کے لیے مثال دی تھی سبجیکٹ آبجیکٹ کی. سبجیکٹ آبجیکٹ تو آپ نے پڑھا ہی نہیں ابھی. مجھے آپ اسم کی بنیادی تعریف بتائیے اپنا اعراب کی. سر رفعی حالت ہوتی ہے یا نصبی حالت تعریف ہوتی ہے؟ تعریف 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 آپ تو مجھے اس کے بارے میں بتا رہی ہیں. جی جی اس کو آپ، میں اس میں عرض کروں. جی سر بولیں. جی آپ نے کہا تھا اس کو عربی بنانے کے لیے یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے کہا کہ اعراب بیسکلی کہتے ہیں عربی اعراب سے بنتی ہے، لیکن اعراب کی ایک تعریف بتائی تھی میں نے آپ لوگوں کو، وہ اسم یاد کی ہونا معنوی تبدیلی نہ ہو، اس کی حالت یا شکل کی تبدیلی کو
एराबी हालत कहते हैं। ये है एराब की तारीफ। जी जी अब आप बताइए एराब की कितनी शक्लें होती हैं? एराब की 3 शक्लें होती हैं, एक रफ़ई, एक नस्बी, एक जर्री, यानी रफ़ा नस्ब। और इस्म की बुनियादी हालत कौन सी होती है? रफ़ई हालत होती है। इस्म, इसका मतलब है इस्म जब भी हालत नसब में होगा या हालत जर में होगा तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी, जी अदरवाइज वो हमेशा हालत रफा में ही ट्रीट होगा। और आपने कहा कि इस्म की 3 बुनियादी जो है वो हालतें हैं, हालत रफा, हालत नसब, हालत। ठीक है जी। निगत आप जरा मुझे बताइए कि अस्मा की कितनी अक़साम? सर दो इक़साम है, दो इक़साम है, मुअर्रब एंड मबनी। दो इक़साम है अस्मा की, मुअर्रब और मबनी। ठीक है, मजीद बताइए। मुअर्रब जो है वो मुनसरिफ भी हो सकता है और गैर मुनसरिफ भी हो सकता है, और बाय डिफॉल्ट ज्यादातर इस्म जो है वो मुनसरिफ होते हैं। ठीक है, मजीद। जो वाहिद इस्म होगा वो यानी उस पर तनवीन होगी और वो तीनों कंडीशंस जो है वो कबूल करेगा, यानी मुनसरिफ। किसके अंदर तनवीन होगी? मुनसरिफ में। मुनसरिफ, ठीक है। और सर और मतलब 85% ऑफ द वर्ड्स जो हैं अरबी में वो मुनसरिफ होते हैं और बाकी जो हैं गैर मुनसरिफ हैं, और सिर्फ जो मबनी है वो तकरीबन 2% के करीब जो हमें मिलता है। तो गैर मुनसरिफ अस्मा को कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं? गैर मुनसरिफ की पहचान क्या है बताइए। गैर मुनसरिफ की ये पहचान है कि वो तनवीन को कबूल नहीं करते, और वो हालत जर कबूल नहीं करते, हालत जर कबूल नहीं करते। और उनकी जो हालत नस्ब और जर जो है वो एक ही होती है। अच्छा, अब मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे ये बताइए क्या गैर मुनसरिफ अस्मा कभी भी हालत जर कबूल नहीं करते? नहीं सर, उसकी कुछ केसेस हैं। कौन कौन से केसेस हैं? जाहिर है मैं आपसे आगे पीछे रिलेट कर दूंगा ना, क्योंकि पढ़ा हुआ तो सब है आपने। चलेंगे हम पीछे से ही, लेकिन जहाँ चीज रिलेट करने की होगी मैं रिलेट जरूर करूंगा। सर उसमें जो है वो यानी नसब में आने के लिए उसके पास 13 रीजंस हैं, और जर में आने के लिए उसके पास नहीं, मेरा सवाल आप नहीं समझे। आपने कहा कि मैंने आपसे पूछा गैर मुनसरिफ की अलामत क्या है, तो आपने कहा गैर मुनसरिफ की एक अलामत तो ये कि वो उस पर तनवीन नहीं आती, दूसरी अलामत ये कि वो हालत जर कबूल नहीं करता, यही आपने कहा ना? जी। मेरा आपसे आप सवाल है कि क्या हालत जर कंफर्म है कि कबूल करता ही नहीं, या कभी कबूल कर सकता है? सर उसकी रीजंस हैं, नहीं सर मैं सवाल से समझ नहीं सकी। मेरे देखिए सर ना, मैं बताऊं? एक हाँ चलें आप बताइए। सर मुझे जहाँ तक याद पड़ा है कि इसमें जहाँ पे मुअर्रब बिलाम होता है उसमें हमने नकरा से उसको मारफा बनाते हैं, तो उसमें अलिफ लाम का इजाफा करते हैं, वहाँ पे इसके साथ वहाँ पे ये हालत जर को कबूल कर लेता है। आपका जवाब होना चाहिए कि गैर मुनसरिफ जो है वो हालत जर कबूल नहीं करते, सिर्फ सिवाय 2 कंडीशन की। पहली कंडीशन ये कि उसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल हो जाए तो वो हालत जर कबूल कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? 2 कंडीशन है। इसके साथ मुरक्कब जारी लग जाए, मजरूर हालत। देखिए मुरक्कब जारी अगर लग जाएगा तो आने वाला इस्म अगर मारफा होगा तो मारफा का तो आपने बता दिया, और अगर मारफा नहीं होगा तो वो तो फिर कबूल नहीं करेगा। 2 रीजंस हैं उसके कि वो एक रीजन आपने बताया कि वो जो है उस पर अलिफ लाम दाखिल होता है, दूसरा रीजन क्या है? हुर्फ जारा लग जाएगा तो नहीं, हर्फ जारा तो जर कबूल ही नहीं करता ना, 2 कंडीशन है सिर्फ उसकी, तो कंडीशंस आनी चाहिए। हर्फ जारा तो लाजिम है हर को जर करेगा, तो और अगर ये मुदाफ अलैह बन जाए तो मुदाफ अलैह बन जाता है। मुदाफ अलैह नहीं, मुदाफ अलैह तो होता ही हालत जर है। मुदाफ बन के अगर आ जाए, अगर वो मुदाफ बन के आएगा, मुदाफ बन के अगर आ सकता है, आ जाए किसी वजह से, तो वो हालत जर को कबूल कर लेता है। अच्छा जी, अब मेरा आपसे दूसरा सवाल है। निकट जी आप इस बात को कंप्लीट करते हैं, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया निकट जी? जी सर। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रहेंगे आपको कि गैर मुनसरिफ अस्मा जो है
صرف 2 حالتوں کے اندر حالت جر قبول کرتا ہے. پہلی صورت یہ ہے کہ اس کے اوپر الف لام داخل ہو جائے اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ مضاف بن کے آ جائے. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ غیر منصرف اسما کی پہچان کیا ہے؟ سر تنوین جو ہے وہ نہیں پہچان سے میں نہیں بن رہا تھا. آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ کون سے اسما غیر منصرف ہیں کون سے انبیاء کے 6 انبیاء کے سوا تمام انبیاء کے نام جو ہیں وہ غیر منصرف ہیں؟ وہ 6 انبیاء کے نام بتائیے. 6 انبیاء کے نام جو ہیں وہ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اور دوسری کنڈیشن بتائیے. مردوں کے نام جو تا پہ ختم ہوتے ہیں وہ غیر منصرف ہیں. تا پہ ختم ہوتے مطلب تا مربوطہ پہ. ہاں گول تا پہ. ٹھیک ہے. اور گول تا پہ. اور مردوں کے وہ نام جو الف اور نون پہ ختم ہوتے ہیں ٹھیک وہ ہے. غیر منصرف ہیں. اور تمام مؤنث عورتوں کے نام غیر منصرف ہیں. ٹھیک ہے. اور تمام فرشتوں کے نام غیر منصرف ہیں. ٹھیک ہے. اور شہروں اور ملکوں کے نام جو ہیں وہ غیر منصرف ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ مطلب متفرق نام اور الفاظ ہیں جو کہ غیر منصرف ہیں. ٹھیک ہے. اور مبنی اسما کس کو کہتے ہیں؟ مبنی اسما وہ ہوتے ہیں جن کی حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر جو ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے، وہ چینج نہیں ہوتی. اچھا اس کو تھوڑا اور آسان کر لیا کریں. اس کو کہیں گے مبنی اس کو کہتے ہیں کہ جو تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل رکھتا ہے. اوکے ٹھیک ہے نا. اعراب کی 3 حالتیں ہیں نا. تو آپ کے مبنی اس کو کہتے ہیں جو تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل رکھتا ہے. اور یہ عموماً کون سے لفظ ابھی تک آپ کے سامنے آئے جو مبنی بن کے آئے؟ ضمائر. ضمائر. اور اس کے علاوہ اشارہ. اس میں اشارہ. ضمائر اور اور اس کے اشارہ. علاوہ اور اس کے علاوہ الف پر ختم ہونے والے الفاظ اسا، صغرا، کبرا، حسنا. چلیں یہ تو کچھ لفظی ہو گئے لیکن کچھ خاص ہے نا جو آپ کو پتہ چل جاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. جیسے صغرا آپ نے کہا تو الذی. کون سا ہو گیا؟ الذی کو کیا کہتے ہیں؟ اسم موصول. پتہ نہیں سر. موصولہ. تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اشارہ جو ہے وہ مبنی ہے، ضمائر ہیں وہ مبنی ہیں، موصولہ وہ مبنی ہے. وہ اسماء جو الف مقصورہ پہ ختم ہوتے ہیں وہ اسماء جو الف مقصورہ پہ ختم ہوتے ہیں جیسے کبرا، لبنا، ٹھیک ہے نا، موسیٰ، عیسیٰ. ایسے اسماء جو الف مقصورہ پہ ختم ہوتے ہیں وہ بھی مبنی اسماء ہوتے ہیں. مرغوب جی، مرغوب جی. السلام علیکم سر. جی سر. وعلیکم السلام. سر جی مجھے جنس کے حوالے سے بتائیے فٹافٹ، کمپلیٹ بتائیے. سر جنس کسی بھی چیز کو مذکر یا مؤنث جو ہے وہ جنس کہلاتی ہے سر. یار یہ تو نئی بات بتائی آپ نے مجھے. ٹھیک ہے. اور سر مؤنث جو ہے وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں سر، مؤنث حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی. سر آپ شادی شدہ ہیں؟ سر آپ شادی شدہ ہیں؟ جی سر. آپ کے حقیقی مؤنث ہی ہیں نا؟ جی سر. آگے چلیں. سر غیر حقیقی مؤنث جو ہے وہ لفظی علامتی ہوتے ہیں یا قیاسی سماعی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لفظی علامتی جو تا مربوطہ پہ ختم ہو سر ٹھیک ہے. ان کی پہچان ہے. اور الف ممدودہ والے، ٹھیک ہے. الف مقصورہ سر ٹھیک ہے. جیسے حسنہ، کبرا. ٹھیک ہے. اور سر اس کے علاوہ جو ہے وہ سماعی قیاسی جو ہے وہ حروف سر یہ بس یہاں تک سر مجھے معلوم ہے سر، تھوڑا سا یہاں تک معلوم ہے. ٹھیک ہے. حشمت صاحب آپ ایڈ کریں گے کچھ؟ وہ پھر کیا کوشچن ذرا پھر سے ریپیٹ کر دیں. سوری. سوال یہ کہ جو مؤنث ہوتے ہیں، مؤنث یا تو جو غیر حقیقی مؤنث ہوتے ہیں اس کی 2 طریقوں سے پہچان ہے. ایک اس کی علامتی ہے، دوسری سماعی ہے. جی علامتی تو انہوں نے بتا دی کہ 3 علامتیں انہوں نے بتا دی ہیں. ٹھیک ہے. جی تا مربوطہ بتا دیا، الف ممدودہ بتا دیا، الف مقصورہ بتا دیا. اب سوال یہ ہے کہ جو سماعی مؤنث ہیں اس کی کوئی اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن آپ کے پاس؟ سماعی مؤنث میرے خیال سے ایک چند تو وہ جو حروف ہیں جو قرآن شریف میں آئے ہیں شاید وہ سماعی مؤنث مانے جاتے ہیں، اور یا جس کو عرب
لوگ اپنی زبان میں مؤنث کہتے ہیں. دیکھیے قرآن میں آئے ہوں یا عرب اپنی زبان میں استعمال کر رہا ہے, بیسکلی وہ مؤنث ہے نا کہ جس کے اوپر کوئی علامت نہیں ہے. جی جی. تو وہ کون سے ہیں, اس کی کیا کیٹیگری ہے وہ بتائیے نا. کیسے پہچانیں گے آپ اس کو؟ اس کی کوئی کیٹیگری ہے, اس کا کوئی طریقہ کار ہے, اس کی کوئی آپ کو لسٹ ہے, کیسے پہچانیں گے آپ؟ اس کی ایک لسٹ ہے, جہاں تک مجھے یاد ہے اس کی ایک لسٹ ہوتی ہے, اور پھر یہ شاید کہا تھا کہ وہ جیسے جیسے آپ یوز ٹو ہوئیں گے تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا لیکن ہوتا ہے. وہ کیٹیگریز آپ کو پتہ ہیں کہ نہیں؟ اس کے لیے تو نوٹس دیکھنے پڑیں گے. کیٹیگریز جو ہے حروف الحجہ ہیں سر. اقبال صاحب, نعیم صاحب آپ بتائیں گے کچھ؟ جی السلام علیکم. ان کے 6 گروپس ہیں ایز آئی نو. سب سے پہلے ہواؤں کے نام کو مؤنث میں, اور جیسے ریح ہے, آگ, ایگزامپل چھوڑ دیں, صرف کیٹیگری بتا دیں. آگ کے ناموں کو مؤنث شراب, شہروں اور ملکوں کے نام, انسانی اعضاء جو 2 ہیں جی وہ مؤنث ہوتے ہیں, اور متفرق اسماء ہیں جو کسی گروپ میں نہیں آتے مگر وہ مؤنث ہوتے ہیں, مثلا السماء, ارض, شمس, نفس. اور بیسکلی 16 ایسے نام ہیں جو کہ قرآن مجید میں بطور مؤنث استعمال میں, اور اس کی وہ متفرق کی ایک لسٹ میں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے. ٹھیک ہے جی, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. سارا جی آپ پارٹیسپیٹ کریں گے؟ چلے ٹھیک ہے. سلیم صاحب آپ کدھر ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی عدد کے بارے میں بتائیے. عدد وہ تو ہے نا کہ واحد ہے, مثنیٰ اور جمع. زبردست. تو واحد سے واحد مثنیٰ بنانے کا کیا طریقہ کار ہے؟ وہ ہے جو ہم نے اس کی گردان لکھی تھی اس سے بنتا ہے. وہ یہ ہے کہ واحد سے مثنیٰ آنی ساؤنڈ آ جائے گا. آنی ساؤنڈ آ جائے گا حالت رفع میں, اور اینی ساؤنڈ آ جائے گا حالت نصب اور جر میں. زبردست. اور واحد سے جمع بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اونا ساؤنڈ آ جائے گا رفع میں, اور اینا ساؤنڈ آ جائے گا نصب اور جر میں. کس کے لیے؟ یہ آ جائے گا مذکر کے لیے, کیونکہ واحد سے مثنیٰ بنانے کا قانون مذکر مؤنث دونوں کا ایک ہی ہے, لیکن جمع بنانے کا قانون دونوں کا مختلف ہے. ہاں آپ نے جو مجھے جمع بتائی تھی یہ کون سی جمع ہے؟ جمع سالم ہے کہ جمع مکسر ہے؟ یہ جمع سالم ہے, کیونکہ مکسر میں وہ جو ہے وہ اس کا شروع میں چھوڑ دیں. جی تو آپ اس کو اس طرح سے بتائیں کہ جمع جو ہے وہ 2 قسم کی ہیں, ایک جمع سالم ہے, ایک جمع مکسر ہے. جمع سالم کا طریقہ کار ہے, اس کا ایک فارمولا ہے. مذکر کا الگ ہے, مؤنث کا الگ ہے. مذکر کا آپ نے بتایا اونا ساؤنڈ, اور اونا ساؤنڈ حالت رفع میں, اینا ساؤنڈ حالت نصب جر میں. مؤنث کا بتا دیں مجھے. وہ بنے گا آتن بنے گا رفع میں, اور آتن بنے گا نصب اور جر میں. ٹھیک ہے. جمع مکسر کا کوئی فارمولا نہیں ہے. جمع مکسر جس طرح سے عرب نے استعمال کی اسی طرح سے آپ استعمال کرتے ہیں, لیکن اس کے اعراب کا آپ خیال کرتے ہیں. اعراب جمع مکسر کا اعراب جو ہے وہ منصرف بھی ہو سکتا ہے, یعنی تنوین والا بھی ہو سکتا ہے, وہ غیر منصرف بھی ہو سکتا ہے, اور وہ جو ہے اپنا مبنی بھی ہو سکتا ہے. غیر منصرف ہوگا تو غیر منصرف کون سے ہو سکتے ہیں وہ ذہن میں دہرائیں. اب کنڈیشنز کو تو چھوڑ دینا, کیونکہ اصل نام تو نکل جائیں گے نا, کیونکہ تو جمع کی بات آ گئی. اور آپ نے دیکھا کہ جو آپ نے غیر منصرف کی لسٹ تھی جو نگت نے آپ کے ساتھ شیئر کی ابھی, اس لسٹ کے اندر سارے پراپر نام نہیں تھے. تو 2 ابراہیم تو آپ نہیں بنا سکتے, نہ 3 ابراہیم بنا سکتے. تو یہ بات تو ذہن میں آ گئی. اور ایک بات اور ذہن میں آ جانی چاہیے آپ کی کہ جمع مکسر بنتی کس کی؟ جمع مکسر عموماً ذات کی بنتی. جمع مکسر عموماً ذات کی بنتی ہے. تو اس کا اعراب 3 صورتوں میں ہو سکتا ہے. اس کا اعراب جو ہے یا تو تنوین کی صورت میں ہوگا, یا غیر منصرف ہوگا, یا مبنی ہوگا. آپ نے صرف فائنڈ آؤٹ کرنا ہے غیر منصرف اور مبنی. اگر اس کیٹیگری میں آ جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کو آپ تنوین لگا دو. غیر منصرف کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی 3 سچویشن ہے. کون سی سچویشن ہے ثنا بتائیے.
سر ایک تو اس کے آخر میں الف ممدودہ ہو. زبردست. دوسرا یہ کہ یہ ایسی جمع مکسر بنے جس کے آخر میں الف ممدودہ آئے، جیسے شہید سے شہداء. جی. اور دوسرا یہ کہ 5 حرفی اسم ہو جس میں پہلا جو لیٹر ہے وہ فتحہ، دوسرا فتحہ اور تیسرا الف ہو. ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ کیٹیگری ہے کہ جس میں 6 حرفی اسم ہو جس میں پہلے پر فتحہ ہو، دوسرے پر فتحہ ہو، تیسرا الف ہو، اور جو باقی 3 رہ گئے اس میں سے جو مڈل والا ہے اس کے اوپر ساکن، وہ سکون ہو اس کے اوپر. ٹھیک ہے، چلیں آپ اسے کنٹینیو کرتے ہیں. مجھے بتائیے کہ وسعت کسے کہتے ہیں؟ وسعت سر کیپیسٹی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسم میں جو ہے وہ سارے جو بائی ڈیفالٹ سارے جو اسماء ہیں وہ نکرہ ہیں until and unless کہ وہ معرفہ اس کا ثابت نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. نکرہ اسم کی واحد اسم کی کیا پہچان ہے؟ نکرہ کی واحد اسم کی اس کے اوپر تنوین آئے گی سر. تنوین آئے گی. دوسرا مجھے بتائیں نکرہ اسم کا جو ترجمے میں مفہوم کس چیز جی کا جی ہاں اس میں یہ کہ جیسے اگر ہم نکرہ اسم کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو اس میں ایک، کسی، کچھ، کوئی، اس طرح کا کوئی اس میں مفہوم آئے گا. سلطان صاحب یہ مجھے بتائیے کہ معرفہ اسم، جیسے ابھی ثنا نے بتایا کہ ہر اسم بائی ڈیفالٹ نکرہ ہے جب تک اس کا معرفہ ثابت نہ ہو جائے، تو مجھے یہ بتائیے کہ معرفہ کی کتنی اقسام ہیں؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی معرفہ کے اسم کی 7 اقسام ہے. معرفہ کی کون کون سی؟ فٹافٹ بتائیے. پہلی قسم معرفہ کی ہم نے جو 7 میں سے جو 5 اقسام سر ہم نے پڑھی ہوئی ہیں. سر 7 پڑھنی ہے، زیادتی نہ کریں آپ 7 پڑھ لیجیے. 5 تو آپ نے پڑھی تھی آج سے کوئی 2.5 مہینے پہلے، اب 7 پڑھ چکے ہیں. چلیں جتنی یاد ہے اتنی بتائیں. جو یاد ہے وہ بتا دیں سلطان صاحب. پہلی قسم اس میں علم. ٹھیک ہے. دوسری اس میں ضمائر. زبردست. تیسری اس میں اشارہ. ٹھیک ہے. چوتھی اس میں موصولہ. پانچویں مورخ باللام. چھٹی مورخ باللام مورب باللام. تو کر دیے تو ہو گئی 5ویں. چھٹی مبشر صاحب بتائیے. چھٹی 7ویں مبشر صاحب. چھٹی 7ویں بتائیے. بتانا پسند نہیں کر رہا. نہیں صاحب آپ بتا دیں. سر میں بتا دوں. جی یہ ہے مضاف الی المعرفہ. ٹھیک ہے. اور منادى الی المعرفہ. یہ مجھے بتائیے منادہ کی اگر آپ نے بات کی تو مجھے یہ بتائیے کہ منادہ الی المعرفہ جب منادہ ہے تو منادہ کب آتا ہے؟ جب ندا دی جاتی ہے. جب حرف ندا استعمال ہوتا ہے تو جس کو حرف ندا دی جاتی ہے وہ منادہ آتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ جی منادہ جس کو آواز دی، جس کو مخاطب کیا جاتا ہے. منادہ اسی وقت آتا ہے جب حرف ندا آتا ہے. میں حرف ندا سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی حرف ندا کون یا جو ہے وہ حرف ندا کتنے کون سے ہیں؟ ایک تو یا ہے. جی. دوسرا ما جو ہے میم شد کے ساتھ، جو کہ میم شدہ کیا عام ہے کہ خاص ہے؟ یہ خاص اللہ کے لیے. خاص اللہ کے لیے. یہ مجھے بتائیے منادہ جو ہے کن کن صورتوں میں آ سکتا ہے؟ منادہ کن کن صورتوں میں آ سکتا ہے؟ یہ میں منادہ دیکھنا پڑے گا مجھے. چلیں میں ہو سکتا ہے کسی اور کو یاد ہو. کلثوم جی آپ کو یاد ہے؟
मैं आपको बताता हूँ, मुनादा बिल मुअर्रफ बिल लाम और मुनादा अगर मुदाफ हो, ये आप पूछना चाह रहे हैं? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ मुनादा किन किन सूरतों में आ सकता है? आपने भी कुछ कहा था ना थोड़ी देर पहले, क्या कहा था? ये मुनादा मुअर्रफ बिल लाम, मुअर्रफ बिल लाम में क्या होता क्या है, क्या करता है? या अर रिजाल जैसे है अलिफ लाम। मुअर्रफ बिल लाम हो गया ना, मुअर्रफ बिल लाम मुनादा तो करता क्या है? निदा, निदा से क्या फर्क पड़ता है? हाँ वो नसब। अच्छा अब आप गौर से सुने, कोई दूसरा बताएगा आपको, ठीक है? कुलसुम जी आप बताएंगी? सर मैं कोशिश करती हूँ। हर्फ निदा पुकारने के लिए हर्फ निदा और मुनादा चाहिए होता है, तो हर्फ निदा के साथ मुनादा जरूरी है लगना, या होता है, 3 तरीकों से आता है ये। तो मैंने जो लिखा है सर मैं वो बता रही हूँ, क्योंकि मुझे ये चैप्टर ठीक से समझ नहीं आया था। तो मुफरद मारफा नकरा वाहिद पर इस्तेमाल होता है, मसलन मुहम्मदुन को जब हम हर्फ निदा या इस पे दाखिल करेंगे तो इसकी तनवीन खत्म हो जाएगी। तो देखें ना, इसको आसान कर लेना, इसको आसान क्लियर करें साथ साथ, क्यों तब परेशानी में जा रही है कि मुनादा 3 तरीकों से दाखिल हो सकता है। पहला तरीका ये है कि मुनादा जो है वो मुफरद मारफा या नकरा हो जी, और जब मुफरद मारफा या नकरा होगा तो या दाखिल होने से क्या करेगा सर? उसकी तनवीन को खत्म कर देगा। तनवीन को खत्म कर देगा, बस, और कुछ नहीं काम करेगा। क्या करेगा? तनवीन को खत्म कर देगा। जी सर, दूसरा आपने लिखवाया था मुनादा मुअर्रफ बिल्लाम, आपने जब सर अलिफ लाम पे दाखिल हो, ये मुझे समझ नहीं आया। मुअर्रफ बिल लाम किसको कहते हैं? मुअर्रफ बिल्लाम यानी अलिफ लाम वाले वर्ड्स पे जब ये दाखिल होता है तो तब तब्दीली आएगी, तो उससे यानी कि वो वर्ड और हरफ निदा के बीच में अय्युहा या अय्यतुहा ऐड हो जाएगा। तब्दीली कहाँ है? मुझे बताइए, तब्दीली तो कोई नहीं है सर, नहीं आई है तो फिर ये गलत लिखा क्यों कह रही हैं आप? तब्दीली क्यों कह रहे हैं आप? उसको ये कहें कि जब मुअर्रफ बिल नाम के ऊपर अगर निदा दाखिल होगी, हरफ निदा दाखिल होगी, तो हरफ निदा और मुनादा के बीच में एक तंबीह लाई जाएगी, तंबीह आएगी। ओके ठीक है, ये मैंने गलत लिखा है, तब्दीली मैंने लिखा है। ओके, तो आपको एक्चुअली इमरान खान की तब्दीली आपके ज़हनों में बैठ गई है, इसके बीच में एक तंबीह आएगी जी। और अगर मुअन्नस हो, जी जी जी, हाँ बोले कंप्लीट करें। अगर मुअन्नस हो तो अय्युहा के बजाय अय्यतुहा आ जाएगा, यानी कि मुअर्रफ बिल लाम अगर मुअन्नस हो तो अय्युहा के बजाय अय्यतुहा आ जाएगा। अय्युहा कब आएगा? सर जब मुज़क्कर हो मुनादा। कंप्लीट करें ना, आप बोले अगर मुज़क्कर होगा तो अय्युहा आएगा और अगर मुअन्नस होगा तो अय्यतुहा आएगा। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी, अगर मुदाफ पे दाखिल हो तो मुदाफ की हालत नसब में ले जाएगी, मुदाफ की हालत नसब में ले जाएगी। और कुरान मजीद का उसलूब है कि बाज दफा बाज मुकाम पर जो है वो हरफ निदा माज़ूफ होती है, और अगर आपको मुदाफ हालत नसब में नजर आ जाए और उससे पहले कोई आपका वामिल नजर ना आए तो आपने एक गालिब गुमान ये होता है कि इसकी याद हरफ निदा जो है माज़ूफ है। इसकी एग्जांपल रब्बना, रब्बना, जी जी, रब्बना, क्योंकि रब्बना पे जब या दाखिल हुआ तो या रब्बना बन गया, तो आपने उसका तर्जुमा किया ए हमारे रब, ए हमारे। और अगर या माजूफ कर दी तब भी रब्बना आया तो आपने कहा ए हमारे रब। जी ठीक है जी। ये मुझे बताइए अपना कौन रह गया? अमजद साहब आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? अमजद साहब, मुबशिर साहब पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? चले मेजर साहब आपके पास चलते हैं। मेजर साहब मुझे ये बताइए कि कोई भी कलमा है, जी सर, कोई भी अगर कलमा अकेला हो तो मुफरद कहलाता है। मुफरद जब मुफरद से मिलता है तो वो मुरक्कब बन जाता है।
کوئی بھی کلمہ جی اگر جی اکیلا ہو تو مفرد ہے، ایک سے زیادہ کلمے ہوں تو وہ مفرد ہے، مرکب ہے، یعنی مرکب ہو گیا جی لفظوں کا مجموعہ یا کلموں کا مجموعہ۔ مرکب کی کتنی اقسام جی ہے سر؟ مرکب کی کتنی اقسام ہے؟ سر آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ دو ہی اقسام ہوگی، ایک تو مفید جس کو ہم تام یا جملہ کہیں گے، اور ایک غیر مفید جسے غیر تام یا ناقص جملہ کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اور پھر فردر جملہ جملے کی آپ نے جی جملہ کمپلیٹ خبریہ بھی ہو کریں۔ سکتا ہے، انشاء خبریہ بھی ہو سکتا ہے اور انشائیہ بھی، اور جملہ چونکہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو جملہ اسم سے شروع ہو، اور جب آپ فعلیہ جو کہتے ہیں فعل سے جب شروع ہو۔ آپ اچھا جملے کی تعریف بتائیں نا آپ۔ سر جملہ ایسا جملہ پڑھنے کے بعد یا تو کوئی خبر دے گا یا کوئی طلب دے گا، اور ٹھیک اس میں مبتدا اور خبر دو اور اس کے نہیں پارٹ ہوں اب گے۔ نہیں، پہلے تو ہم جملے کو ڈیفائن کر دیں گے۔ جملہ کیا کرے گا؟ یا تو آپ کو کوئی خبر دے گا یا آپ کو طلب دے گا، تو پھر آپ نے طلب اور خبر کو ڈیفائن کر دیں۔ خبر ہوگا تو جی کیسی جی خبر ہوگی؟ خبر کا مطلب ہے کہ خبر سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، اور ایسا کوئی جملہ ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے خبریہ۔ اب اگر وہ خبریہ جملہ جو ہے اگر اسم سے شروع ہوگا جی تو سر جملہ اسمیہ خبریہ کہلائے گا، اور فعل سے شروع ہوگا تو جملہ فعلیہ خبریہ کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، اور انشائیہ کیا ہے کہ جس میں آپ کو صحیح۔ کوئی طلب محسوس ہو، یعنی کسی چیز کو کرنے کا حکم دیا جائے، کوئی سوال پوچھا جائے، ٹھیک ہے نا، کوئی امر کیا جائے آپ کے ساتھ، تو جی سر جب انشائیہ ہوگا تو انشائیہ بھی اگر جملہ اسمیہ ہوگا تو آپ اس کو کہیں گے، اگر اسم سے شروع ہوگا تو آپ کہیں گے جملہ اسمیہ انشائیہ، اور اگر وہ فعل سے شروع ہوگا تو آپ اس کو کہیں گے جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ مجھے بتائیے کہ جملہ اسمیہ جو انشاءاللہ۔ آپ نے اسم پڑھا ہے، تو جملہ اسمیہ کے کتنے اجزاء ہیں اور اس کی کیا فنکشنالٹی ہے؟ جی سر، اس میں مبتدا ہے اور خبر، دو پورشن ہے اس کے۔ ٹھیک ہے، مبتدا جس اسم سے جملے کی ابتدا ہو اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے، اور خبر جو کچھ اس مبتدا کے بارے میں بیان کیا جائے وہ خبر کہلاتا ہے، اور اس کو عموماً نکرہ ہوتا ہے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے، آپ نے کہا مبتدا جی سر عموماً معرفہ ہوتا ہے، آپ نے یہ کہا نا جی، ضیاء صاحب کہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے، اور جی حالت جی دونوں کی کیا ہوتی ہے؟ حالت رفع۔ رفع ہوتی ہے۔ تو مجھے بتائیے کیا ایسا کبھی ہوتا ہے کہ مبتدا کی حالت رفع کی جگہ نصب یا جر ہو جائے؟ اس میں تو وہ آپ نے بتایا تھا نا کہ جو یہ حرف ندا لگ جاتا ہے تو پھر وہ نہ کرو نہ اگر کرو، مضاف بن کے آ رہا ہو تو نہیں سر، اچھا یاد نہیں آ رہا، آپ کو یاد دلاتے ہیں۔ ثنا آپ بتائیں گی کیا مبتدا کبھی حالت نصب یا جر میں ہو سکتا ہے؟ سر I think جب یہ مبتدا مؤخر ہو جائے۔ یہ سر نہیں مشبہ بولے بالفعل، بولے اگر بولے بولے اس میں بولے وہ جو بولے بولے صحیح مشبہ بول رہے ہیں۔ بالفعل کے جو وہ جو حروف حروف آتے ہیں ان کے مشبہ بعد وہ بالفعل، نصب ہاں میں اس چلا کی خبر مشبہ بالفعل جب داخل ہو جائے جملہ اسمیہ پہ تو پھر مبتدا کیا ہو جاتا ہے؟ وہ نصب میں چلا جاتا سب ہو جاتا ہے نا۔ لیکن جب مجھے بتائیے کہ مبتدا اگر جب وہ نصب میں ہوگا تو پھر وہ مبتدا کہلائے گا؟ نہیں، اس میں نہیں۔ پھر وہ اسم ہے، حروف اس میں مشبہ بالفعل کہلائے گا۔ جی وہ جو بھی حروف مشبہ بالفعل جی ہوگا اس کا وہ اسم کہلائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آپ جی نے ہاں کہا کہ مبتدا جی عموماً سر جو ہے عموماً معرفہ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نکرہ بھی آ سکتا ہے؟ جی، وہ آپ 3 کنڈیشنز ہیں اس کی۔ تو چھوڑ دیں، ہاں نہ میں جواب دینا سر پہلے۔ نکرہ آ جی سکتا ہے؟ بالکل بالکل۔ کتنی صورت حال ہے جس میں نکرہ جی آ جی سکتا ہے؟ کتنی صورت حال ہے جس میں نکرہ آ سکتا ہے؟
وہ آپ نے 3 بتائی تھی، ایک تو یہ کہ دعائیہ ہو اگر نہیں پہلے تو جملہ، یہ مجھے بتائیں کتنی اور کنڈیشن میں آ سکتا ہے. سر سوال تو میرا سننے پورا صاحب، کتنی کنڈیشن سے؟ کنڈیشن. نہیں کنڈیشن اس کی 7 ہیں. آپ نے 4 پڑھی ہیں، 3 کہاں پڑھی ہیں سر؟ آپ نے 4 پڑھی ہیں، دہرائے میرے ساتھ. سر ایک تو ہم نے پڑھی تھی مضاف نکرہ ہو اگر، کیونکہ مضاف کس اسم کو کہتے ہیں؟ یعنی مضاف کس اسم کو کہتے ہیں؟ سوال دہرائیے کہ کیا آپ نے کہا نا مضاف، تو میرا سوال ہے کہ مضاف کس کو کہتے ہیں؟ جس پہ الف لام داخل نہ ہو اور تنوین ہلکی ہو. ہاں تنوین ہلکی نہیں کہ، یعنی مرکب اضافی میں جو مضاف آپ نے ایک ہی چیز پڑھی ہے نا. مضاف آپ مرکب اضافی پہ کیوں چلے جا رہے ہیں؟ آپ کو ٹرمینالوجیز اب آپ پک کرنا شروع کریں، ٹرمینالوجیز پک کرنا شروع کریں. اسی لیے میں آپ کے ساتھ سیکوینس میں نہیں چل رہا. سیکوینس میں چلیں گے تو آپ اپنی کاپیز کو آگے پیچھے کرتے رہیں گے. میں سیکوینس میں اسی لیے نہیں چل رہا. میں نے آپ سے اسی لیے نکرہ پوچھا، نکرہ کی پہلی اقسام میں نے آپ سے پوچھی، آپ نے کہا مضاف ہوتا ہے. میں نے کہا مضاف مجھے بتائیے کیا ہوتا ہے. تو یہ اب اس چیز کو اب آپ نے اپنے ریفلیکسز کو تھوڑا تیز کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے مجھ سے کہا کامران صاحب کے مضاف وہ ہوتا ہے کہ جس پہ الف لام داخل نہیں ہوتا اور اس کی تنوین ہلکی ہوتی. تنوین ہلکی نہیں کہیں، اس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے. کیا ہلکا ہوتا ہے؟ اعراب ہلکا ہوتا ہے. اور مجھے یہ بتائیے کہ اعراب ہلکا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اعراب ہلکا کرنے کا، اس پہ اگر نون ہو تو وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. نون کون سی نون ہو؟ سلمان کی نون اگر ہٹا دوں تو اس کا اعراب ہلکا ہو جائے گا. نون اعرابی ہو تو اس کی نون اعرابی ہٹا دیں. اور تنوین ہو تو وہ ڈراپ ہو جاتی ہے. تنوین ہو تو اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں. اور مضاف جو ہے وہ کہاں کس چیز میں استعمال ہوتا ہے؟ مضاف کیا مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ کسی مفرد ہے، کسی مرکب کا حصہ ہے؟ مرکب کا حصہ. کون سے مرکب کا؟ مرکب جاری کا، اضافی. مرکب اضافی کا ایک حصہ مضاف ہے تو دوسرا حصہ کون سا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ. اور مضاف الیہ کا کیا قانون ہے؟ وہ مضاف الیہ جو ہے وہ اس پہ الف لام داخل ہوتا. دیکھیں کوشش کیا کریں کہ پہلا وہ چیز بیان کیا کریں جو اس کی بیسک پہچان ہو. اچھا ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیے مضاف الیہ کا کیا قانون ہے؟ حالت جر میں ہوگا. حالت جر، لازماً حالت جر میں ہوگا. حالت جر نہ کہیں، لازماً حالت جر کہیں. لازماً. اور دوسری چیز آپ نے کیا کہی کہ عموماً معرفہ ہوگا. عموماً معرفہ. جی میجر صاحب آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں. میجر صاحب پہلی کنڈیشن ہم نے بتا دی کہ مضاف ہو، کیونکہ مضاف ذرا الف لام داخل نہیں ہے، اعراب ہلکا تو نکرہ ہوگا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ مرکب اضافی جو ہے مبتدا بن کے بھی آتا ہے اور خبر بن کے بھی آتا ہے. تو اگر مبتدا بن کے آیا تو نکرہ ہو گیا نا ایک طرح سے، کیونکہ اصل چیز، اصل اہمیت کس کی ہے؟ مضاف کی ہے نا. مرکب اضافی میں اصل اہمیت کس کی ہے؟ مضاف کی ہے. دوسری کنڈیشن بتائیے. جی سر جب جملہ دعائیہ ہو. ٹھیک ہے. تیسری کنڈیشن بتائیے. تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ وہ جار مجرور جو ہے نا، اس کی کنڈیشن نہیں ہے. ٹرمینالوجیز کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی آپ کو مشکل نہیں پیش آئے گی. تیسری کنڈیشن یہ کہ مبتدا مؤخر ہو. جی مبتدا مؤخر کر دیا جاتا ہے. مبتدا مؤخر ہو. مبتدا مؤخر کی پہچان کیا ہے؟ جی مبتدا مؤخر کی پہچان یہ ہے کہ اس سے پہلے جار مجرور ملے گا آپ کو، یا ایسا مرکب اضافی ملے گا جس کا مضاف ظرف ہوگا. زبردست. اب مجھے بتائیں کہ جار مجرور کو اور ایسا مرکب اضافی جس کا مضاف جو ہے ظرف ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ متعلق تو ہوتا ہے، لیکن اس کی ٹرمینالوجی ہے نا. ہم نے جب آپ کے ساتھ موصولہ کیا تھا تو موصولہ کو کیا کس چیز کی ضرورت جی سر ہوتی ہے؟ وہ
सिला की। सिला क्या होता है? वो शुभ जुमला या उससे शुभ जुमला क्या होता है? वो जुमले की तरह, यानी कि शुभ जुमला होता क्या चीज है? उसमें वही मुरक्कब जारी भी आता है उसमें। वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। आप बता दें कि मुरक्कब जारी और मुरक्कब इजाफी, ऐसा मुरक्कब इजाफी जिसका मुदाफ ज़र्फ हो, उसको क्या कहते हैं? जिसका मुदाफ ज़र्फ मुरक्कब इजाफी ही कहलाता है वो। सर अभी एक सेकंड पहले तो आपने बताया है। आप लोग लिंक नहीं कर रहे, लिंक करने की कोशिश करें। देखिए आज की एक्सरसाइज करने का ऑब्जेक्टिव ही सारा ये था कि कुछ चीजों को लिंक करने की कोशिश करें। आपने कहा मौसूला को सिला चाहिए होता है। सिला क्या चीज होती है सर? जी, सिला जो है वो जुमला भी हो सकता है, शुभ जुमला। शुभ जुमला किसको कहते हैं? शुभ जुमला जिसमें मुरक्कब जारा और मुरक्कब इजाफी दोनों चीजें आ सकती हैं। मुरक्कब इजाफी कौन सा मुरक्कब इजाफी? मुरक्कब इजाफी जिसका मुदाफ ज़र्फ हो। तो अभी मैंने आपसे अगर ये पूछूं, अगर मैं इस सवाल को मैं अगर रिफ्रेश कर देता हूं, मैं आपसे कहता हूं मुरक्कब जारी और ऐसा मुरक्कब इजाफी जिसका मुदाफ ज़र्फ हो, उसको क्या कहते हैं? तो क्या जवाब होना चाहिए आपका? शुभ जुमला। शुभ जुमला। रिलेट करें ना चीजों को सर। जब तक आप, जिस तरह से आप बॉर्डर पे क्रॉस फायर करते हैं, जब तक आप क्रॉस फायर नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे। फिर तो आप एक डायमेंशन से ही चलेंगे ना। आप उसको रिवर्स से भी लाएं, ऊपर से भी लाएं, नीचे, ताकि आपको कहीं से भी कोई चीज अगर आ जाए तो आप उसकी कोने तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको एक लाइन पे लेके चलेंगे तो फंस जाएंगे। ठीक है ना? अच्छा, ये कितनी कंडीशन हो गई? 3 हो गई। चौथी कंडीशन बताइए नकरा आने की। मुब्तदा के नकरा आने की। जी नईम साहब आप बताइए। नईम साहब, हाशमत साहब, कोई भी बताइए। जी क्वेश्चन आपका है कि नकरा आने की एक और वजह, चौथी वजह। पेपरों में जाएंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि वो तो आपको पता ही नहीं कि आपने पढ़ा कहाँ है। याद है तो हाँ करें, नहीं तो छोड़ दे। निकत आप बताइए। हाँ नहीं आप नहीं सर, मुझे ये कंडीशंस नहीं है चारों। ठीक है, ला से नफी बनाना। जी, ला से नफी बनाना। जबरदस्त सलीम साहब। ला नफी जो है, नफी के लिए कौन कौन से अस्मा इस्तेमाल होते हैं सलीम भाई? ला और माँ नॉन कंडीशनल है, ला कंडीशनल है। ला की कंडीशन क्या है? कि जो खबर जो है वो नसब में चली जाएगी। वो तो ला माँ दोनों। ला की कंडीशन बताइए सर। और वो मुब्तदा को मुअख्खर होने से रोकता है। मुब्तदा को मुअख्खर, वो तो ठीक है। असल कंडीशन क्या है सर? आपने सब कुछ बता दिया, असल चीज नहीं बताई आपने मुझे। जुमले को नफी बना। नहीं सर, आप नहीं, मैं समझ नहीं रहा। होता है ला के बाद जो मुब्तदा आता है नकरा। अच्छा हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ देखिए जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करें। देखिए चीज, अपने कंसेप्ट को थोड़ा सा खोलने की कोशिश करें। अपने कंसेप्ट को आप लोगों ने लाइन में बांध दिया है। वो लाइन में ये अभी हम यही करते हैं जी, हम शुरू से जीरो से शुरू हो जाते हैं। हाँ, यही तो क्लास बहुत जरूरी थी। देखिए ना, लाइन गड़बड़ हो रही है। आप देखिए इस चीज को, आप पता है क्या हो रहा है? अगर आप चाइना गए, आप में से कौन कौन चाइना गए? जो भी हजरात चाइना गए, चाइना के अंदर आप किसी फैक्ट्री में चले जाए, मशीन की तरह काम कर रहा होता है वो। अगर उसने किसी ट्रॉली के ऊपर हैंडल लगाना है तो ठक 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 ठक, मतलब मशीन से ज्यादा तेज लगाता है। आप उसके सामने घड़ी रख दें तो 1 घंटे में जो है ना 15 घड़ियां 20 घड़ियां जो है ना असेंबल कर लेते हैं। लेकिन अगर आप उसको ये कह दें कि तुमने जो है ना डायल की जगह पहले निडल लगानी है, तो 1 घंटे में घड़ी नहीं लगाएगा। बेसिकली आपसे ये जो मैंने सेशन करने का जो ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ यही था कि मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करूं। मैं आपको सीक्वेंस में लेके नहीं चल रहा। आपने खुद मुझसे कहा कि चौथी कंडीशन ये है कि ला नफी अगर आ जाए, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ला नफी आता है तो क्या करता है?
آپ نے کہا جی وہ نصب کرتا ہے, وہ مبتدا مخ. آپ اصل چیز آپ نے نہیں بتائی کہ ہماری بنیاد کیا چل رہی تھی کہ مبتدا نکرہ کب کب ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں, اور ہم نے یہ بھی کہا کہ ما نفی جو ہے وہ نان کنڈیشنل, لا کنڈیشنل ہے. لا کی کنڈیشن کیا ہے کہ مبتدا نکرہ ہونا چاہیے. اب مبتدا نکرہ ہونا چاہیے. ابھی جو ہے میجر صاحب نے بتایا کہ مبتدا نکرہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ مؤخر ہوتا ہے. اب آپ کا آنسر آتا ہے کہ جب لا آتا ہے تو مبتدا کو مؤخر ہونے سے بھی روکتا ہے اور مبتدا کو نکرہ بھی لانا پڑتا ہے. یہ آپ کا آنسر ہونا چاہیے. اب آپ مجھے بتائیے کہ نفی کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے, نفی کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے ما اور لا کے علاوہ کوئی اور اسے میں جو استعمال کرتے ہیں. مجھے 1 منٹ کی اجازت دیں گے, میں پانی لے آؤں. جی سر, نفی کرنے کے لیے ما اور لا کے علاوہ کوئی اور حرف آ سکتا ہے؟ جی سر, یہ سر اس میں میں کہوں گا ان آ سکتا ہے. ان نافیہ جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ان نافیہ کی پہچان کیا ہے؟ سر ایک تو اس میں یہ شد نہیں ہوتی, لائٹر ورژن اس کا یوز ہوتا ہے, تبھی تو ان انا کہلائے کے گا, بجائے تبھی تو ان ان ہوتا ہے. کہلائے گا, تبھی تو ان کہلائے گا. ہاں, اور دوسرا اس میں اللہ اسی جملے میں اللہ بھی ساتھ استعمال ہوتا ہے. ہاں, تو ان نافیہ کی پہچان کیا ہے؟ جس جملے میں یہ آئے گا اسی جملے میں اللہ بھی استعمال ہوگا. ان نافیہ کی پہچان یہ ہے کہ خبر سے پہلے آپ کو اللہ ملے گا. اب آپ مجھے بتائیے, آپ اسے سوال ہے میرا, اللہ قرآن مجید میں کتنے مفہوم میں استعمال ہوا ہے؟ سر ایک تو آپ نے حسر بتایا تھا, دوسرا مجھے یاد نہیں ہے. دوسرا مجھے کس کو یاد ہے؟ مشکل سے کس کو یاد ہے سر, جلدی جلدی بتائیے, کس کو یاد ہے؟ استثناء. استثناء. فرق کیسے پتہ چلے گا کہ کب حسر آئے گا, کب استثناء آئے گا؟ سر حسر میں جملہ پازیٹیو نہیں ہوگا. زبردست. جب حسر آئے گا, حسر کا مفہوم اس وقت آئے گا جب جملہ پازیٹیو نہیں, نیگیٹو ہوگا. مجھے یہ بتائیے حسر جی کس کو بالکل کہتے ہیں؟ بالکل صحیح. حسر کس کو کہتے ہیں؟ یہ اوپن فورم ہے, جواب دیتے رہے. میں دیکھ رہا ہوں صرف 2 ہی آدمی جواب دے رہے ہیں. میں اگر نام ریکال نہ بھی کروں تو کوئی نہ کوئی تو بولے. پہلے آئیے, پہلے پائیے. جی سر جو ہے وہ سر ایک چیز کو دوسری چیز سے باندھ دیتا ہے سر. حسر ایک چیز کو دوسری چیز سے باندھ دیتے ہیں. حسر کا مفہوم پیدا کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں؟ سر حالت رفع کی ضمیر یوز ہوتی ہے. کہاں یوز ہوتی ہے؟ سر مبتدا اور خبر کے درمیان جو ہے وہ ضمیر کا استعمال ہوتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سر انما کا استعمال ہوتا ہے. ارے نہیں, کمپلیٹ تو کریں پہلے. حالت رفع کی ضمیر تو کمپلیٹ کریں. جو مبتدا کے ساتھ, جو مبتدا سے ریلیٹڈ, مبتدا اور وہ خبر کو معرفہ کر دیتی ہیں. تو اس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ خبر کی معرفہ آنے کی ایک وجہ آپ کو معلوم ہوگی, کیونکہ آپ نے کہا نا خبر عموماً نکرہ, تو خبر کی معرفہ آنے کی ایک وجہ آپ کے سامنے آ گئی. ایک وجہ آ گئی کہ جملے کے اندر حسر کا مفہوم آئے, اور جملے کا حسر کا مفہوم لانے کے لیے یہاں آپ ایک ضمیر استعمال کرتے ہیں. اس ضمیر کو کیا کہتے ہیں نگہت؟ سر حالت رفع کی مطلب کا ایک نام ہے, ضمیر الفصل. ضمیر الفصل کہتے ہیں اسے, اس کو ضمیر الفصل کہتے ہیں. مجھے بتائیے کہ خبر کی معرفہ آنے کی ایک وجہ تو یہ کہ اس سے پہلے ضمیر الفصل داخل ہو جائے. خبر کی معرفہ آنے کی دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ خبر کی معرفہ ہونے کی دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ سلطان جی, کلثوم جی, بالکل خاموش چل رہے ہیں آپ. مرغوب صاحب, مبشر صاحب,
बिल्कुल ठंडे। उलाइका या हुमुल लगे तो फिर मारिफा हो जाती है। सर ये तो ज़मीरुल फसल आ गई ना, ज़मीरुल फसल की वजह से मुब्तदा खबर मारफा हो गई। खबर की मारफा होने की दूसरी वजह क्या है? इल्ला लगाएं तो। अरे क्या कर रहे हैं, इल्ला तो हसर पैदा करेगा। खबर की मारफा आने की दूसरी वजह जल्दी बताइए कुलसुम जी 1 2 3। इतनी जब मुतल्लिक खबर हो जाए। सर मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, मैं बहुत रिकॉल करने की कोशिश करी हूँ, मेरे जहन में नहीं आ रहा बिल्कुल। इन्ना इन्नमा ये वो ये आप तो हसर में क्यों जा रहे हैं? मैं तो खबर की मारफा होने की दूसरी वजह पूछना चाह रहा हूँ मेजर साहब। सर ये कोई, अरे सर बहुत आसान है, खबर इसमें अलम हो। मैं आपसे कहता हूँ ये नदीम है, तो आप क्या जुमला बनाएंगे? हाजा नदीम। तो नदीम क्या चीज है मुझे बताएं? मारफा है ना? मारफा है। तो फिर इसमें अलम अगर आ जाए तो खबर मारफा हो जाएगी। सही। सब छोटी छोटी चीजों में तो फंसाते हैं हम, छोटी छोटी चीजों में फंसाएंगे कोई मजा आएगा। चले सर जी 10 मिनट और हैं। ये मुझे बताइए कि हाँ जी, हसर का मफहूम दो तरीके हो गए कि आप जुमले के अंदर नफी दे हर्फ नफी लाएं और साथ इल्ला दाखिल कर दें तो फिर हसर का मफहूम आ जाता है। दूसरा तरीका आपने बताया कि ज़मीरुल फसल का इस्तेमाल कर दें। कुरान मजीद में उसलूब आपको जरूर ऐसा मिलेगा, बाज़ जगहों पे ज़मीरुल फसल इस्तेमाल नहीं होती है लेकिन मुब्तदा भी मारफा होता है, खबर भी मारफा होती है, तो आप उससे अंदाजा कर लेते हैं कि इसकी ज़मीरुल फसल जो है वो महजूफ है, जिसकी एक एग्जाम्पल है अल्लाहुस समद, अल्लाह ही बेनियाज, ठीक है, या ज़ालिकल फौजुल कबीर, यही है बड़ी कामयाबी। हसर का मफहूम पैदा करने का एक और तरीका भी है, वो क्या है? इन्नमा इस्तेमाल करते, उसको क्या कहते हैं? कलमा हसर, और उसको माए काफा भी कहते हैं। आपका जवाब क्या होना चाहिए? हसर का मफहूम पैदा करने का एक और तरीका क्या है कि आप कलमा हसर इस्तेमाल करें। इससे पहले जो दो तरीके थे उसमें आपने कलमा हसर नहीं इस्तेमाल किया, उसमें आपने कोई और चीज डाली जिसकी वजह से हसर का मफहूम आया। लेकिन हसर का मफहूम पैदा करने का एक तरीका ये है कि आप कलमा हसर इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट। और वो कलमा हसर क्या है? इन्नमा, और इन्नमा का क्या माना है? यकीनन सिर्फ। मुझे ये बताइए कि मुरक्कब नाकिस किसे कहते हैं? ऐसा मुरक्कब जिससे मुकम्मल मतलब वाजिया ना हो। कभी आप लोगों ने जाकिरों को सुना है? जाकिर सुने कभी आप लोगों ने? जाकिर पता है किसको कहते हैं? सुने, कभी कभी सुनते हैं, कभी कभी सुनते। मैं तो बहुत शौक से सुनता हूँ, बहुत कुछ मिलता है सीखने का। वो उनको सुन के ना आपके कॉन्सेप्ट बड़े मुतज़्ज़ल हो जाते हैं। सर मुतज़्ज़ल नहीं, मुतज़्ज़ल, हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको आप उस वक्त सुने जब आपको भी बहुत सारी चीजें पता हो, लेकिन मैं आप सबको मशवरा दूंगा कि इनको सुना जरूर करें। आप एक स्टेज पे आके आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि उसको सुना जरूर करें, तो आपको पता चलेगा कि किस स्टेज पे आके वो कहाँ चले जाते हैं। जाकिरों की एक चीज मुझे बड़ी पसंद है, वो आगे पीछे बहुत घुमाते हैं, वो आपको वहां ले जाएंगे फिर वहां से आ रहे हैं। मैं इस पर आपके साथ जाकिर वाला स्टाइल चला रहा हूँ, मैं डायरेक्ट मुरक्कब नाकिस पे ले आया। अब आपने जो पेज इतने आखिर तक चले गए, तब आपने फिर मुझे आवाज आना शुरू हुई, पेज रिवर्स की तरफ चले। तो मुरक्कब नाकिस बताइए। वो मुरक्कब जिसका मतलब क्लियर ना हो, साफ ना हो, ठीक है, जिसका मफहूम वाज़ेह ना हो। मुझे बताइए मुरक्कब नाकिस कितने आपने पढ़े? 4 सर। 4 कौन कौन से? मुरक्कब जारी, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी, इज़ाफ़ी, मुरक्कब जारी, तौसीफ़ी, इशारी और इज़ाफ़ी और जारी, ठीक है। जारी। मुरक्कब तौसीफ़ी में असल अहमियत किसकी है? मौसूफ की सर। मौसूफ की। अब जब भी ज़हन में रखें, जब भी मुरक्कब तौसीफ़ी आपके सामने आए
اور جب آپ سے کوئی پوچھے کہ اس کی وسعت کیا ہے یا اس کا اعراب کیا ہے، آپ نے کس چیز کو دیکھ کے جواب دینا ہے؟ موصوف کو. موصوف کو. مرکب اضافی میں اصل اہمیت کس کی ہے؟ مضاف کی. کس کو دیکھ کے جواب دیں گے آپ؟ مضاف کو. مضاف کو. مرکب اشاری میں کس چیز کی اہمیت ہے؟ مشار الیہ. مشار الیہ. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو مرکبات ہیں، یہ مرکبات جملے میں استعمال ہوتے ہیں؟ جی جی بالکل جی جی ہوتے ہیں. تو کون سے ایسے مرکب ہیں جو جملے کے اندر مبتدا بن کے بھی آتے ہیں اور خبر بن کے بھی آتے ہیں؟ مرکب اضافی یا سوائے مرکب اشاری کے، سوائے مرکب اشاری کے باقی سارے دونوں حالتوں میں آ جاتے ہیں. مرکب جاری کے باقی سارے نہیں مرکب جاری تو آتا ہی نہیں، نہ خبر بن کے نہ مبتدا بن کے. ہاں وہ متعلق بن کے آتا ہے. ٹھیک ہے. مرکب جاری کبھی بھی نہ مبتدا بنے گا نہ خبر بنے نہ گا، خبر بنے گا. لیکن اگر جملہ اسمیہ میں اگر خبر معذوف ہو تو پھر وہ قائم مقام خبر بن جائے گا. خبر کا اسٹیٹس حاصل کر لیتا، قائم مقام خبر کا اسٹیٹس حاصل کر لیتا. یہ مجھے بتائیے کہ مرکب جاری ایک ایسا مرکب ہوتا ہے جس میں کیا چیز استعمال کرتے ہیں؟ حروف مشبہ بالفعل استعمال کرتے ہیں نا مرکب جاری میں. حرف جارہ. تو حروف مشبہ بالفعل استعمال کرتے ہیں، وہ کس میں کرتے ہیں؟ سر وہ تو ڈفرینٹ ہوتا ہے نا. مبتدا پہ استعمال. مبتدا میں نہیں، جملہ اسمیہ میں کرتے ہیں. جملہ اسمیہ میں کرتے ہیں. یہ مجھے بتائیے حرف جارہ کی کل تعداد جملہ اسمیہ سر 17 ہے. 17. آپ نے کتنے پڑھے؟ 11 پڑھے. یہ 11 یاد ہونے چاہیے آپ کو. یاد نہ ہو تو کم سے کم لکھے ہوئے ہونے چاہیے. مرکب جاری کرتا کیا ہے؟ اپنے نیکسٹ اسم کو جر میں لے جاتا. اپنے نیکسٹ اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے. اور ہر مرکب جاری کا اپنا ایک معنی اور اپنا ایک معنی ہے. مفہوم وہ پیدا کرتا ہے اپنے مجرور سے. اپنا ایک معنی ہے، ٹھیک ہے نا، اعلیٰ اوپر ایسے ہی ہے نا، من سے اس طرح سے. لیکن مفہوم کیسے پیدا کرتا ہے؟ اپنے مجرور سے مل کر کرتا ہے، اپنے مجرور سے مل کے کرتا ہے. یہ مجھے بتائیے کہ جملہ اسمیہ کے اندر سوالیہ بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ استفہام کو سوالیہ بنانے کے لیے حروف مشبہ بالفعل کرتے ہیں. ایک حروف استفہام ہوتے ہیں اور کچھ اسماء استفہام ہوتے ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ سر جو حروف ہوتے ہیں اس کا تو بس آنسر ہاں یا نہ ہوتا ہے. اور نہیں، اور یہ کہ یہ ہمیشہ شروع میں آتا ہے. نہیں سوری، یہ شروع میں بھی آ سکتے ہیں، درمیان میں بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. حروف استفہام آ اور حل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کا جواب ہاں یا نہ میں ہوتا ہے. مگر اسماء استفہام جو ہے وہ مبتدا کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. جواب جو ہے وہ ابھی جواب اور سوال کو چھوڑ دیں، بیسک اس پہ رہیں. تو آپ بیسک اس پہ رہیں، تو اب آپ اس کو تھوڑا سا اور اس کو خوبصورت کر دیں. صدارت ہوتی ہے ان کی ہمیشہ. صدارت چاہیے. اس کا جو مین پوائنٹ ہے، جو اسماء استفہام ہے، اس کا مین پوائنٹ یہ کہ اس کو صدارت چاہیے. اور اگر اس کو صدارت چاہیے تو پھر وہ کیا بن سکتا ہے؟ مبتدا. یہ مجھے بتائیں ٹوٹل کتنے اسماء استفہام آپ نے پڑھے تھے؟ نمبرز بتائیں. صرف 9 پڑھے تھے. اس 9 کے اندر کون سا ایسا اسماء استفہام ہے کہ جو مبنی نہیں ہے، منصرف ہے؟ کیفا. اور ایون جب بھی استفہام بن کے آتا ہے تو کس شکل میں آتا ہے؟ مضاف کے طور پر. زبردست. یہ مجھے بتائیے کہ جتنے بھی حروف استفہام اسماء استفہام ہیں، ان کو صدارت چاہیے ہوتی ہے پہلی چیز، اور دوسری چیز یہ کہ مبتدا بن کے آتے ہیں. لیکن ایک اسماء ایسا ہے کہ جو مبتدا بن کے نہیں آتا، وہ کون سا ہے؟ کیفا. کیفا کیا بن کے آتا ہے؟ خبر بن کے آتا ہے. خبر بن کے آتا ہے. یہ مجھے بتائیں اس میں موصولہ کسے کہتے ہیں؟ سر ایک سوال کر لوں یا میں کیفا کے بارے میں؟ کریں. آپ نے سر ایک پوائنٹ لکھا تھا جو میں ریکال کر رہی ہوں کہ کیفا کو بھی صدارت چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ میرے پاس لکھا ہوا تھا یہ پوائنٹ. لیکن صدارت تو چاہیے اس کو بھی. جی صدارت چاہیے.
तो अब इसका आप मुझे ये मत कहिएगा अलम तरा कैफा में तो कैफा को सदारत नहीं मिली। नहीं सर, मगर ये मुब्तदा बन के नहीं आया ना, ये खबर बन आएगा के ही आया। नहीं ना, मैंने आपसे अभी तो कहा, सही आपसे सही। यही तो कहा मैंने कि जितने भी अस्मा इस्तफाम है इसके अंदर एक अस्मा इस्तफाम ऐसा है जो मुब्तदा बन के नहीं आता, वो है कैफा। तो यानी खबर मुकद्दम हो जाएगी, इसका मतलब ये खबर मुकद्दम हो जाएगी। ओके ओके ठीक है, आप समझ आए जी। क्योंकि उसको सदारत तो चाहिए। जी जी ठीक है सर, सदारत ये तो उसको चाहिए। पॉइंट क्लियर हो गया, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, मुझे बताइए इसमें मसूला क्या चीज है? मसूला वो हैं जिनके मानी वो जो बन के ठीक आते है, हैं और ठीक ये है। और मार्फा होते हैं। और कनेक्टर है सर, ये कनेक्ट करते हैं। और मसूला और सिला दोनों इकट्ठे मिलके आते हैं। नहीं तो इसको थोड़ा और खूबसूरत कर लेना। आपने एक चीज ये कह दी कि ये जो मौसूला है जो है सर मुब्तदा बनकर, खबर बनकर, सिर्फ बनकर या मजरूर बनकर आ सकते। कौन मौसूला? जी जी, मौसूला अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। हमेशा लाजमन सिला चाहिए ही होता है सर इसको। जी, मौसूला को हमेशा क्या चाहिए सर? सिला। मौसूला और सिला मिलके फिर ये मुब्तदा भी बन सकते हैं, ये खबर भी बन सकते हैं, ये मजरूर भी बन सकते हैं, ये सिर्फ भी बन सकते हैं। फेल आप पढ़ेंगे तो ये फाइल भी बन सकेंगे, ये मफूल भी बन सकेंगे, ये हाल भी बन जाएंगे, ये तमीज भी बन जाएंगे, ये बहुत कुछ बन जाएंगे, लेकिन अकेला कुछ नहीं बनेगा। मौसूला को चाहिए ही चाहिए। मौसूला को लाजमन क्या चाहिए? सिला चाहिए। सिला या तो जुमला होगा या शुबू जुमला होगा। कुरान मजीद के अंदर 99% आपको जुमला मिलेगा और उस जुमले के अंदर भी 99% आपको फेल मिलेगा और उस फेल में भी 99% आपको जुमला फेलिया माजी का मिलेगा। क्योंकि जब हम फेल पढ़ेंगे तो जब हमने आपसे पहला सेशन किया था तो आपको मैंने बताया था कि जमाने के हवाले से दो किस्म के फेल होते हैं, माजी और मुदारे। हमने माजी शुरू किया था, लेकिन इंशाल्लाह मेरे ख्याल में जब हम शुरू करेंगे तो दोबारा एक दफा फिर से माजी को शुरू करेंगे। हम तो एक ही सेशन किया था लेकिन दोबारा कर लेंगे। अच्छा जी, ये मुझे बताइए आखिरी चीज, इसमें तब्दील क्या चीज है? ये ऐसी सिफात जब आप एक दूसरे पे बर्तरी या ज्यादती के लिए इस्तेमाल सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ सिफ्त। तो खाली सुपरलेटिव सर बर्तरी कुल्ली और बर्तरी जुज़वी। बर्तरी कुल्ली और बर्तरी जुज़ी। बर्तरी कुल्ली और बर्तरी जुज़ी आपको पता कैसे चलती है? पहली चीज तो ये कि इसमें तब्दील जुमले में हमेशा खबर बन के आती है। ठीक है, जुमला इस्मिया में इसमें तब्दील खबर बन के आती है। पता कैसे चलेगा कि ये कुल्ली है कि जुज़वी है? इसके बाद सर अगर वो जरा मिन आएगा। सर अगर मिन आएगा कुल्ली तो क्या होगा तो कहलाएगा? मिन आएगा तो क्या होगा? सर मिन आएगा तो जुज़वी होगा। मिन आएगा तो जुज़वी होगा और अगर कुल्ली होगा तो क्या आएगा? फिर उसके सर कुल्ली अगर होगा एहसास तो वो अफल के वजन पे होगा। अफल के वजन पे तो सारे इसमें तब्दील होते हैं। तो मुब्तदा बन गया। नहीं, मुदाफ बन कर आता है। मुदाफ बन के आएगा। जब वो मुदाफ बन के आएगा तो फिर वो कुल्ली का मफहूम देगा और जब वो मिन की प्रेपोजिशन के साथ आएगा तो वो जुज़वी देगा। ठीक है जी। अब अगर किसी के पास कोई सवाल है तो बताइए। आपके पास 6 मिनट है सर। मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? 6 मिनट है सर, जिसने जो पूछना हो। मेरे ये सवाल बहुत जहन में एक किस्म का फंसा हुआ, अटका हुआ है। आई ट्राई टू पुट इन प्रॉपर वे। इसम हमने खत्म किया है और इसम के दो हिस्से हैं, मुब्तदा और खबर। नहीं, इसम के दो हिस्से नहीं, जुमला इस्मिया के, जुमला इस्मिया। तो इसमें जो मरकबे नाक़िस हैं वो इस्तेमाल होते हैं खबर बन के, मुब्तदा भी। तो कभी मुब्तदा मुअख्खर हो जाता है, कभी खबर कायम खबर बन जाती है। तो कुरान पाक में क्या जब ये जुमला इस्मिया इस्तेमाल होता है तो क्या एक पूरा जुमला इस्मिया की ही शक्ल में इस्तेमाल होता है, जबकि उसमें कई दफ़ा
एक ही जुमला इसमें मरकब जारी भी इस्तेमाल हो रहा है, मरकब इजाफी भी हो रहा है, तो इसकी आप मेरे ख्याल में आप जो सवाल कर रहे हैं वो आप अपना सवाल में मेरे ख्याल में आप खुद आपको शायद इस चीज को आप महसूस नहीं कर रहे कि आप सवाल क्या पूछ रहे हैं। देखें जी, ये जितने भी मुरक्कबात होते हैं, जुमला जो होता है मुब्तदा हो या खबर हो, वो दो सूरतों में आ सकता है ना, या मुफरद होगा या मुरक्कब होगा। तो मुरक्कब अगर होगा तो मुरक्कब के तौर पे आएगा वो। नहीं, अगर मुझे थोड़ी सी आखिरी जो सवाल का आखिरी हिस्सा था वो अगर मुझे मुकम्मल कर लेने दें तो बोले। तो ये जब मैं कुरान पाक की आयतों को सामने रख के तो वो पूछ रहा हूँ, तो कैसे हमें पता चलेगा कि ये जुमला जो है पूरा का पूरा इसमिया इसमें है इस आयत में, जिसमें कितने मरकबात हैं, मरकबात इजाफी भी कई हैं, मरकबात जारी भी है मल्टीपल टाइम, मरकबात मरकब तौसीफी भी आ जाता है। तो कोई एग्जांपल देना मुझे, कोई एग्जांपल दें आप, कोई एक एग्जांपल दे दें आप, तो मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा। क्योंकि मैंने तो आपको बहुत सारी कुरान की आयत भेजी थी कि मैंने कहा था कि इसका तर्जुमा और इसकी तरकीबें करें। आपने कोई तरकीबें की उसकी? बेखबर मैंने 80 आयत भेजी हैं आप लोगों, और कुरान मजीद की भेजी हैं सारी, और जितने आपके सवाल हैं सारे उसमें मौजूद हैं। आपने की तरकीबें कोई? सर सभी तो नहीं कर सका। सर देखें ना, आप पहले अगर उसको कर लें तो आप ये सवाल ही नहीं पूछे आज तक। ठीक है ना। अब आप मेरा सवाल सुन लें। आपका जुमला इसमिया होता है, वो दो सूरतों में आता है। या तो वो होता है बिल्कुल सिंपल, हामिद नेक है। अब मुझे बताएं, हामिद नेक है में तो दोनों ही मुफरद है, लेकिन अगर आप कहूं हामिद का बेटा नेक है, तो हामिद का बेटा क्या चीज है मुझे बताइए? मुफरद है कि मुरक्कब है? मुरक्कब हो गया, मरकब इजाफी हो गया। मुरक्कब बन के मुब्तदा बन गया जी। अब मैं इसी को आपको कहूंगा, हामिद का बेटा अली का भाई है। अब मुझे बताइए इसमें मुब्तदा क्या है, खबर क्या है? हामिद का बेटा अली का भाई है। ये हामिद का बेटा मुब्तदा और अली का भाई वो खबर। अब मुझे बताइए दोनों मुफरद है कि मुरक्कब है? दोनों मुरक्कब है और मरकब दोनों मुरक्कब है। इसको छोड़ देना कि मुरक्कब इजाफी है कि मुरक्कब जारी है, इससे फर्क क्या पड़ता है? अब मैं आपसे कहूं हामिद का बेटा नेक बच्चा है, इसमें भी दोनों ही मुरक्कब हुए। आप देखें ना, आप कंसेप्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करें, इससे फर्क थोड़ी पड़ता है। कि अब पहली चीज हमने आपसे की कि जो कलमा होगा वो दो सूरतों में होगा, या तो वो मुफरद होगा या वो मुरक्कब होगा। मुफरद को कलमा भी कहते हैं, तो दोनों सूरतें आएंगी ना। इसीलिए जब भी आपको तरकीबें देने का मकसद क्या होता है, ये जो आयतें अभी दी हैं, और आपसे मैंने कहा कि आप थोड़ी थोड़े देखें, माशाल्लाह इस आयत को जो दिए भी मेरे ख्याल में 2 हफ्ते के ऊपर हो गए, और आपने मुझसे कहा कि आपने अभी तक की नहीं है। जब आपने की नहीं है सर, तो फिर आप सवाल कैसे रिएक्ट करें? 80 आयत भेजी है मैंने आपको। कुरान मजीद में प्योरली जुमला इसमिया की आयत निकालना आसान काम नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद की खूबसूरती है। अंग्रेजी जबान में, दूसरी जबान में बहुत मुश्किल है कि आप बगैर फेल के जुमला बना लें, लेकिन ये अरबी जबान का एक कलाम की खासियत है कि ये बगैर फेल के भी जो ना जुमला बना देती है, लेकिन फिर भी बहुत लिमिटेड है, फिर भी बहुत कम है। उमूमन आपको जितनी भी आयात मिलती है वो इसी तरह से मिलती है कि उसका पहला पार्ट जो है वो इस्म होता है, दूसरा पार्ट पूरे का पूरा फेल होता है, और फिर वो इस्म और फेल मिल के पूरा एक जुमला बनता है। अब ज़ाहिर है जो इस्म का पार्ट होगा मुब्तदा बन जाएगा, जो फेल का पार्ट होगा वो खबर बन जाएगी। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि फेल का पूरा पार्ट जो है वो उस मुब्तदा के बाद हो सकता है कोई जारा हो, उसके लिए मजरूर बन सकता है, या कोई और कोई मौसूफ आ रहा हो उसकी सिर्फ बन सकती, कुछ भी बन सकता, मुरक्कब इजाफी बन सकता है पूरा। तो आपको जो मुरक्कबात पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव है और जो शुरू के अंदर मुफरत बताने का उसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव ही, तो कोशिश ये करें कि जो आपको आयात दी है उसकी एनालिसिस करने की कोशिश करें। सर 2-2 4-4 करें, कौन कह रहा है आपको इकट्ठे जो है वो 80 आयात करने? किसी ने नहीं कहा। मुझे बहुत सारे लोग जो है वो हर 2 दिन के बाद जो है वो 2 आयत 3 आयत 4 आयत भेज देते, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी और शुरू करते गए।
جہاں جہاں ان کو ایرر آ گئی تو اب ان کے تصورات اور کنسپٹ بہت کلیئر ہوتے چلے جاتے ہیں. تو آپ اس طرح سے میرا کانسیپٹ آپ کے یہ مختصر جواب سے بہت کلیئر ہو گیا ہے. ہو گیا سر. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں بہت اچھی بات ہے. اب گراؤنڈ کے باہر بیٹھ کے جو ہے نا وہ ہر آدمی جو ہے نا سینکڑا مار لیتا ہے اور 5 وکٹیں بھی لے لیتا ہے. لیکن اگر آپ کرکٹ کے میدان میں اترے نا سر, اور جب شعیب اختر 150 کے اوپر گیند کر رہا ہو نا اور 22 میٹر کی جگہ ہو نا, تو سر اتنا وقت ہوتا ہے سر, یہ گیند پڑتی ہے ایسے اور اس میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے ویل لیفٹ کرنا ہے کہ کٹ مارنا ہے. اور ہم سب باہر کھڑے ہو کے جو کہتے ہیں اب دیکھو یار اس کو ضرورت کیا تھی باہر کی گیند چھیڑنے کو, اب ٹائم کتنا ملتا ہے, یہ ٹائم ہے بس یہ, اور آپ نے جواب دینا ہے. یہ آپ جب جاتے ہیں کبھی ہائی وے کے اوپر تو کبھی آپ نے بیک ویو مرر کے اندر دیکھا ہے, آپ نے سائڈ مرر کے اندر آپ نے دیکھا روڈ کتنی تیزی سے آ رہی ہوتی ہے جبکہ آپ کی گاڑی 120-130 پہ جا رہی ہوتی ہے. تو جب وہ شعیب اختر 150-55 پہ گیند پھینکے, یا جیسے آج کل جو ہے نا ووڈ پھینکتا ہو 150-55 پہ, تو کتنا ٹائم ملتا ہے سر, یہ ہوتا ہے یہ, اور اس میں ڈیسیژن لینا ہے آپ نے. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کتنا بھی باہر بیٹھ کے سیکھ لیں, سب کچھ کر لیں, جب تک آپ پانی میں کودیں گے نہیں نا سر, تیرنا نہیں آئے گا. تو آپ تو ماشاءاللہ بہت کودے ہوئے آدمی ہیں سر. اتنی چیزوں میں اتنی موٹی موٹی کتابیں آپ لوگوں نے پڑھ کے کودنی ہے, تو یہ ایک چھوٹی سی 630 پیج کی جو کتاب ہے جس میں ہمارا سب کچھ موجود ہے, اس کو بھی سر تھوڑا سا ٹائم دے دیں انشاءاللہ. کسی اور کے پاس کوئی سوال ہے سر؟ آدھا منٹ میں دے سکتا ہوں آپ کو. ایک چھوٹا سا سوال ہے جی, یہ آپ نے کروایا تھا, وہ کروایا تھا اس میں تھا امام المعلماتی, تو یہ مجھے اس میں اس کو شروع سے کرنے کی کوشش کر رہا تھا, تو میرے حساب سے تو امام کے اوپر زبر نہیں آنی چاہیے, پیش آنی چاہیے, تو مجھے یہ نہیں سمجھ. بہت خوبصورت. مجھے بتائیے امامہ کو آپ نے کیا بنایا, ظرف بنایا ہے نا؟ ہاں جی. تو ظرف تو آتا ہی حالت نصب میں, یہ بھی بتایا چکا ہوں. ہاں جی, ظرف آتے ہی حالت نصب میں ہے نا, تو پیش کیوں آئے گا؟ اچھا وہ حالت نصب میں آئے گا. ظرف جتنے بھی ہیں وہ ظرف مکان جتنے بھی ہیں وہ آتے ہی حالت نصب میں, فوقا, تحتا, عندہ, مع, یہ سارے جتنے بھی ہیں, اچھا یہ ظرف کی وجہ سے. ٹھیک ہے ظرف کی پہچان ہے یہ. میں اسے بس وہ مضاف اور مضاف الیہ لے کے چل رہا تھا, تو مجھے مضاف بن کے آئے گا. وہ مضاف ہے لیکن وہ ظرف ہے نا. ہاں جی, ہاں مضاف بن کے ہی آئے گا. مضاف ہے جی, یاد رکھیے گا مضاف بن کے ہی آئے گا, لیکن اس کی حالت نصب ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے وہ بھی آپ کو پتہ چلے گا تھوڑے عرصے بعد. الٹ اپنی اس کی ایک وجہ ہے, کیوں ہوگی وہ آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر جی, بہت بہت شکریہ. اب انشاءاللہ تعالی آپ سے اگر کوئی رمضان میں کوئی موقع ملا, کوئی سیشن کر سکے, ورنہ جو ہے وہ آپ سے جو ہے اللہ نے چاہا تو عید کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوگی. عید میرے خیال میں شاید 16-17 تک ختم ہو جائے گی, تو اس کے بعد جو بھی پھر ہمارا فرسٹ ڈے آئے گا, چاہے وہ ٹیوزڈے ہو چاہے وہ فرائیڈے ہو, تو انشاءاللہ تعالی ہم کلاس رکھیں گے. وقت ہمارا وہی ہوگا. اس وقت تک میں انشاءاللہ جو ہے کراچی میں سیٹ بھی ہو چکا ہوں آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور اللہ کی مدد سے. تو اگر کوئی ٹائمنگ کے اندر کچھ آگے پیچھے ہوا تو وہ ہم پہلے ڈسکس کر لیں گے, پھر ہم کریں گے. لیکن فی الحال ذہن میں یہ رکھیں کہ ہم اسی ٹائم پہ ابھی چلیں گے, اور اگر ٹائم میں کوئی ہم نے تبدیلی کرنی بھی تو وہ پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کریں گے. تو بہت خیال رکھیں آپ سب لوگ اپنا. رمضان کا مہینہ بہت قریب ہے. پچھلی دفعہ میں نے بڑی تفصیلاً بات کی تھی, اور صرف مختصر رکھتا ہوں کہ یہ ٹارگٹ اس بار آپ لوگوں کا بننا چاہیے کہ اس رمضان کے اندر ہم نے اپنی مغفرت کرنی ہے, ہم نے اپنی مغفرت کرانی ہے. اپنے لیے دعائیں مانگیں, اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگیں, اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگیں, اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں مانگیں, اپنے لیے خاص دعا مانگیں. یہ آپ کا مہینہ ہے, یہ آپ کا مہینہ ہے. مغفرت ہر انسان نے اپنی کروانی ہے, یہ آپ کا مہینہ ہے. ہمیشہ اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھا کریں, وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. سورہ مریم کی آیت ہے بہت ہی خوبصورت. اس دن ہر آدمی 1 by 1 آ کے جو ہے نا بات چیت ہوگی. تو یہ
بہت اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں، مغفرت کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، قرآن کا اپنا کوئی بنائیں، کوئی سسٹم. میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا، کوئی آپ نے پلان بنایا ہے نہیں بنایا ہے. تھوڑے دنوں پہلے میں نے ایک شیئر بھی کیا تھا، پتہ نہیں آپ لوگوں نے اس کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا. آپ کو اپنا ورک آؤٹ کریں، کسی بھی طریقے سے کریں، لیکن اپنے آپ کو اس بار یہ نیت کریں، ابھی سے نیت کریں، ابھی سے تیاری ہے. جو آپ لوگوں نے فریج کے اندر جو ابھی سے وہ جو سموسے اور اسپرنگ رول بنا کے آپ نے رکھ دی ہیں، تو اس سے اگر فراغت مل گئی ہے تو اب ایک پلان جو ہے وہ رمضان کے لیے بھی بنا. تو کوشش کریں کہ جو بھی آپ کی رمضان کے حوالے سے تیاری ہے کھانے پینے کی، بقول کل وہ ہمارے، میں دیکھ رہا تھا ان کو، جو ڈاکٹر صاحب کی جو جماعت ہے ان کے آج کل جو لیڈ کر رہے ہیں وہ شجاع شیخ صاحب کر رہے ہیں. ان کا کل میں نے ایک چھوٹا سا کلپ سنا تھا. ایکچولی وہ لائیو پروگرام تھا، سنڈے کو میں نہیں اٹینڈ کر سکا تھا. تو اس میں انہوں نے یہی بات کی کہ ٹنکی بھرنے کا زمانہ نہیں ہے، وقت نہیں ہے، مہینہ نہیں ہے. پورا مہینہ ہم ٹنکی بھرتے ہیں، یہ مہینہ اپنی روح کو صاف کرنے کا مہینہ. تو روح کو صاف کرنے کے جو طریقہ کار ہے ان طریقہ کاروں کو اپنے ذہنوں میں رکھیں. اور روح کو صاف کرنے کا قرآن مجید سے زیادہ اور اللہ کے اذکار سے زیادہ کوئی بھی چیز نہیں. تو آپ بہت بہت خیال رکھیے اپنا بھی، اور بھرپور دعائیں کیجیے اپنے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے خاص طور پہ. سب سے زیادہ دعائیں اپنے لیے کریں، اپنے والدین کے لیے کریں، اپنے بچوں کے لیے کریں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کریں، جو بیویاں ہیں وہ اپنے شوہروں کے لیے کریں، جو شوہر ہیں وہ اپنی بیویوں کے لیے کریں. کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم سب ہر ایک کے لیے تو دعائیں کرتے ہیں، لیکن شاید میاں بیوی کے لیے اور بیوی میاں کے لیے دعائیں نہیں کرتی. شاید بیویاں پھر بھی شاید ہمارے معاشرے میں کر لیتی ہوں، میرے خیال میں میاں شاید کم ہی کرتے ہوں گے. تو یہ ویسے زیادتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ضرور دعائیں کریں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.